کبھی سوچا ہے کہ جب خطرہ سر پر آ جاتا ہے تو کچھ معاشرے بالکل مفلوج کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی تمثیل پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ڈوبتے ہوئے گاؤں کی کہانی ہے جو ہمیں عمل، بے عملی اور قیادت کے بارے میں کچھ بہت تلخ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عام سی بات سے۔ 2 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ صرف موسم کی بات نہیں تھی۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑے خطرے کا اشارہ تھا، ایک ایسا خطرہ جو جلد ہی پورے گاؤں کو نگلنے والا تھا۔ اور یہی سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، یعنی جب بقا کا لمحہ آتا ہے تو کوئی بھی معاشرہ کرتا کیا ہے؟ کیا سب مل کر کچھ کرتے ہیں یا بس انتظار اور بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کون سا راستہ چنا۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا پہلا حصہ، ایک گاؤں اور ایک سیلاب۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب خطرے کی پہلی گھنٹی بجی تو گاؤں والوں نے کیا رد عمل دکھایا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ فجر کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ اعلان یہ کہ پہاڑوں سے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا آ رہا ہے۔ خطرہ بالکل سر پر تھا، لیکن ایک امید بھی تھی۔ حل بہت آسان تھا، بس ایک کھائی کھودنی تھی تاکہ پانی کا رخ موڑا جا سکے۔ سب کچھ بالکل صاف تھا، خطرہ بھی اور اس کا حل بھی۔ لیکن پھر کچھ بہت عجیب ہوتا ہے۔ گاؤں والے اپنے بیلچے، اپنی کھدالیں سب لے کر جمع تو ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں، بس کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ کس کا انتظار؟ اسی شخص کا جس نے انہیں خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اور یہی وہ پہلا اور سب سے خطرناک قدم تھا اجتماعی بے عملی کی طرف۔ اور یہ انتظار کا فالج ہی کہانی کا اگلا اور شاید سب سے المناک باب ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ہچکچاہٹ کیسے ایک پوری تباہی میں بدل گئی، اور وہ بھی لمحہ بلمحہ۔ یہ ٹائم لائن بڑی بے رحمی سے دکھاتی ہے کہ پورا دن کیسے ضائع ہو گیا۔ فجر کے وقت اعلان ہوتا ہے، صبح تک گاؤں والے گروہوں میں چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ دوپہر ہوتی ہے تو پانی گاؤں میں گھس آتا ہے، اور شام تک گھر ڈوب رہے ہیں۔ ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک لمحہ ایک موقع تھا جو گنوا دیا گیا، اور اس دوران گاؤں والے بس انتظار کرتے رہے۔ اور یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ اس پورے المیہ کی جڑ ہے۔ گاؤں والوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ جگانے والے نے تو اپنا کام کر دیا، اب اگلا قدم انہیں خود اٹھانا تھا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی تھی۔ انہیں لگا کہ جس نے خطرہ بتایا ہے وہی آ کر بچائے گا بھی، اور یہی وہ غلط فہمی تھی جو انہیں لے ڈوبی کہ جگانے والے کا کام صرف جگانا ہے، عمل تو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو جب معاشرہ ایسے کمزور پڑا ہو نا، تو پھر شکاری آ جاتے ہیں۔ گاؤں کی اس بے عملی نے ایک خلا پیدا کر دیا تھا، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے 2 رہنما سامنے آئے، لیکن ان کا مقصد مدد کرنا بالکل نہیں تھا۔ وہ تو اس بحران سے اپنا فائدہ اٹھانے آئے تھے۔ تو پہلا کردار ایک مشہور خطیب۔ وہ صاحب اپنی گاڑی روکتے ہیں، اور ایسے وقت میں جب ایک سیکنڈ قیمتی ہے، وہ ایک لمبی چوڑی تقریر شروع کر دیتے، ایک ایسی تقریر جس کا سیلاب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اور تقریر میں کیا کہا کہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے، اور پانی کے لفظ میں پا اور نی ہے، یعنی عورت اپنے پاؤں کی طرف دیکھے۔ مطلب بالکل بے معنی باتیں، اور کمال یہ کہ گاؤں والوں نے جو کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے اس پر واہ واہ بھی کی اور چندہ بھی دیا۔ اس نے سیدھا ان کے خوف اور ایمان کا سودا کیا، پیسے لیے اور غائب۔ تو یہاں استحصال کے 2 الگ الگ چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف خطیب ہے جس کا مقصد پیسہ ہے، دوسری طرف سیاستدان جس کا مقصد ووٹ ہے۔ ایک نے کھوکھلے الفاظ کا سہارا لیا، دوسرے نے فوٹو کھنچوانے کا۔ نتیجہ، خطیب نے چندہ لیا اور چلا گیا، اور سیاستدان تصویر بنوا کر چلی گئی۔ دونوں کا مقصد صرف ایک تھا، ذاتی فائدہ۔ گاؤں ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ پھر آتی ہے سیاستدان، اور ان کا اپنا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے ایک بندے کو پانی میں بھیجا، پھر اس کے سہارے خود بھی چند لمحوں کے لیے پانی میں اترے، کیمروں کے لیے پوز دیا، اور بس فوراً واپس اپنی گاڑی میں۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک فوٹو شوٹ تھا، ایک کھوکھلا تماشا جو اصل میں گاؤں والوں کی توہین تھی۔ تو دن تو ایسے ہی ختم ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اپنا سارا وقت اور ساری توانائی ان جھوٹے رہنماؤں پر ضائع کر دی، اور اب رات ہو رہی تھی اور انہیں اپنی بے عملی کی قیمت چکانی تھی، ایک بہت ہی المناک قیمت۔ اور پھر انہیں وہ شخص ملا جس کا وہ سارا دن انتظار کر رہے تھے، لیکن زندہ نہیں، مردہ۔ وہ اکیلا ہی اندھیرے میں وہ کھائی کھودنے کی کوشش کر رہا تھا، اور گر کر اس کی موت ہو گئی۔ سوچیں ذرا، جس شخص نے سب کو جگایا تھا وہ خود ان کا انتظار کرتے کرتے مر گیا۔ اب اس کی لاش کے گرد جمع ہو کر گاؤں والوں نے وہی کیا جو انہیں سب سے اچھا آتا تھا، ماتم۔ وہ روئے، چیخے، غم منایا،
اور اسی دوران ان کے اپنے گھر پانی میں ڈوبتے رہے۔ ان کا غم شاید سچا تھا، لیکن وہ غم انہیں بچا نہیں سکتا تھا۔ عمل کی جگہ ماتم نے لے لی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب جگانے والا ہی نہیں رہا تو اب وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہ صرف ایک پیغام دینے والا نہیں تھا، وہ امید کی آخری کرن تھا۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے لیے بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصل طاقت ان کے اپنے اندر تھی، کسی ایک شخص میں نہیں۔ تو آخر اس پوری المناک کہانی کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف ایک اداس قصہ تو نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ بہت گہرے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے کیا سبق ملتے ہیں۔ تو پہلا سوال، کیا کسی رہنما یا ہیرو کی قربانی کو یاد کرنے کا مطلب صرف اس پر ماتم کرنا ہے؟ کیا صرف آنسو بہانا کافی ہے، یا اس کی میراث کو زندہ رکھنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ بھی ہے؟ اور اس کہانی کا جواب بالکل صاف ہے۔ اصل عزت اور اصل خراج تحسین اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہے جس کے لیے اس شخص نے اپنی جان دی، کیونکہ آنسو تو سوکھ جاتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پھر دوسرا بڑا سوال آتا ہے اجتماعی ذمہ داری کا۔ جب کوئی مسئلہ جیسے یہ سیلاب پورے معاشرے کا ہو تو اسے حل کون کرے گا؟ کیا کسی ایک رہنما کا انتظار کرنا ٹھیک ہے، یا پھر یہ ذمہ داری سب کی ہے؟ اور یہاں اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک کمیونٹی کو اپنے مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے جو بحران کے وقت ہمدردی کا چولا پہن کر صرف اپنا فائدہ ڈھونڈنے آتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر جگانے والا چلا جائے تو کیا قوم واپس سو جاتی ہے؟ یہ سوال صرف اس ڈوبتے ہوئے گاؤں کا نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔